أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تھی، جس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے اللہ رب العزت نے ابواب البر، یا اس کو کہیں گے ابواب الاحکام، کو بیان کرنا شروع کیا۔ یہاں سے پہلے بنی اسرائیل کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، تحویل قبلہ وغیرہ کے احکام کو، فضائل کو، اور بنی اسرائیل کی سرکشیوں کو بیان کیا گیا، لیکن آیت نمبر 178 سے مستقل طور پر اللہ نے جو ایمان والوں پر احکام فرض کیے ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ پہلا فرض تھا قصاص کا، دوسرا تھا وصیت کا، اب یہ تیسرا فرض آ رہا ہے روزے کا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان۔ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، اللہ کی توحید، نبی علیہ السلام کی رسالت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، اور نمبر 5 حج۔ اس آیت میں روزے کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے۔ تمام علماء کا، مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روزے کی فرضیت اسی آیت سے ہوئی ہے۔ اسی آیت سے مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن روزے کی فرضیت کے لیے اللہ رب العزت نے انداز ایسا بیان کیا کہ جو فرض اس وقت تمہارے اوپر لاگو کیا جا رہا ہے، یہ تمہارے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے۔ تم سے پہلے جو امتیں آئی ہے ان پر بھی یہ روزے کی فرضیت تھی۔ جیسے اس امت کے اوپر بعض کام فرض ہیں، ایسے ہی امم سابقہ کے اندر بھی تھی، البتہ کمیت اور کیفیت میں فرق رہا ہے، تعداد میں کمی زیادتی رہی ہے، طریقہ ادائیگی میں بھی فرق رہا ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز ہمارے اوپر فرض ہے،
جو پہلی امتیں تھیں ان پر بھی نماز فرض تھی، مگر جو نماز کے ادا کرنے کا طریقہ ہمارے لیے فرض ہے وہ ان کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر نماز جب ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو نماز میں ہم لوگ صرف قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن وہ بھی عربی زبان میں۔ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بندہ اس کا ترجمہ پڑھنا چاہے گا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے، نماز اس کی ہو جائے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کشمیری میں پڑھنا چاہے، ڈوگری میں پڑھنا چاہے، پہاڑی میں پڑھنا چاہے، گوجری میں پڑھنا چاہے، کسی زبان میں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی ادائیگی کے لیے نماز میں قرآن کا پڑھنا ہی لازم ہے۔ اسی طریقے سے طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے ہاتھ کھڑا کرے گا، ہاتھ باندھے گا، رکوع کرے گا۔ عموم سابقہ کے اندر یہ نہیں، یا تو ان کو بس سجدہ کرنا تھا تو سجدہ ہی کرنا تھا، یا رکوع کرنا تھا تو رکوع کرنا تھا، یا قیام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے، اور ان کے لیے کچھ تسبیحات تھی، سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی، یا اور تسبیحات تھی۔ طریقہ یہ نہیں، نماز تھی مگر طریقہ یہ نہیں۔ اسی طریقے سے ہم لوگ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان پر 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں تھی، کسی پر 1، کسی پر 2، کسی پر 4، 5 وقت نہیں تھی۔ ایسے ہی روزہ ہے، روزہ ہم پر فرض کیا گیا تو اس سے پہلے جو امتیں تھیں سب پر فرض کیا گیا۔ جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ جتنی بھی امتیں آئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک، تمام امتوں پر روزے فرض تھے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں مراد صرف نصارہ ہیں، صرف عیسائی ہیں، ان لوگوں پر روزے فرض تھے، اسی طریقے سے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اگر صرف نصارہ کو مان لیا جائے تب بھی نصارہ میں اور ہم میں فرق ہے۔ عیسائیوں کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے، انہوں نے دین کے اندر من مرضی چلائی ہے، اور اس امت کے اندر دین میں من مرضی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر من مرضی کیا ہے؟ برف بہت زیادہ گر گئی، اب گھر میں ماشاءاللہ سے 2 بھائی بھی ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، دونوں بھائیوں کے 3 بیٹے بھی ہیں، یہ جوان ہو گئے ہیں، اب یہ 4-5 بندے ہو گئے، گھر میں ہیٹر بھی لگا ہوا ہے، وہ گرم کمرہ ہے، مسجد تھوڑے سے فاصلے پر ہے، یہ سوچیں گے کہ جماعت ہی تو پڑھنی ہے، بجائے مسجد میں جانے کے ہمارا بیٹا مفتی ہے، ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے، مسجد کے امام صاحب تو مفتی نہیں ہے، وہ تو خالی حافظ صاحب ہیں، ہم یہیں پر پڑھ لیں گے۔ یا کہیں گے کاشر بڑی امام کے پرواہ گھر چھ مفتی صاحب یہ بڑا امس پتہ تکیازِ تۭر تہ مفتی صاحب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے 3 اور ہیں، یہ تینوں حافظ ہیں، یہ مفتی ہے۔ اب گھر کے اندر ہی 3 حافظ، 1 مفتی اور 2 بوڑھے ماں باپ اور 1 دادا جی، اب یہ 5-6 بندے گھر کے اندر ہیں، سہولیات ہے، سب کچھ ہے، مسجد میں جانے، ابھی انہوں نے کہا کہ ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے۔ شریعت کی کہ بابا نا، تمہاری نماز یہاں گھر کے اندر پڑھنا یہ شریعت کی نظر میں جرم ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھو گے تو گھر کو جلا دو۔ ہاں عذر ہے، مثال تل کا ترش، برف اتنی زیادہ گر گئی ہے کہ باہر جانے کی سہولت، بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ گھر سے مسجد تک جائے گا تو کپڑے سارے بھیگ جائیں گے، چھاتا نہیں، کوئی اور چیز نہیں، عذر ہے وہ بات الگ ہے، لیکن صرف سہولت ہے، گھر میں تھوڑا سا گرم پانی بھی ہے، گھر میں
مشنیر ہے، سب کچھ ہے، لہذا گھر میں نماز پڑھ لیں گے۔ شریعت کہے گی نہ، من مرضی نہیں۔ کیوں؟ من مرضی دین میں چلائی ہے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے۔ عیسائیوں نے روزے میں من مرضی کی تھی، کیا؟ جیسے ہمارے اوپر یہ روزے چلتے رہتے ہیں، ایسے ہی عیسائیوں کے اوپر بھی روزے چلتے رہتے تھے۔ رمضان کے ہی روزے ان پر فرض تھے۔ اب یہ ایک وقت تھا ہم نے گرمیوں میں روزے رکھے، آہستہ آہستہ سردیوں کی طرف آ رہے ہیں، ایسے وہاں بھی تھا۔ اب جب گرمیوں میں روزے ہوتے تھے تو پیاس کی شدت ستاتی تھی، اور سردیوں میں روزے ہوتے تھے تو بھوک ستاتی تھی، اس طور پر کہ ان کے یہاں سحری نہیں تھی، ان کے یہاں بس شام کا کھانا کھا لیا، پھر دوسرے دن پھر شام کو کھانا ہے، اس سے پہلے نہیں کھانا ہے۔ اب رات اتنی لمبی، دن چھوٹا، ابھی اتنے لمبے وقت میں بھوکا پیاسا رہنا ہے، اس لیے ان کو یہ سختی آتی تھی۔ انہوں نے کیا کہا، اگر سردیوں میں لے جائیں گے تو دن تو بہت چھوٹے ہی رہ جائیں گے، چلو ہو جائے گا، گرمیوں میں تو پیاس، اس لیے ہم ایک کام کرتے ہیں، اس کو خزاں میں لے جاتے ہیں۔ ہر ہر 10 میں دن اور رات کا بیلنس بھی رہے گا، گرمی سردی کا بھی ٹینشن نہیں، نہ تو گرمی ہے نہ سردی ہے، بیلنس والا موسم ہے۔ کہ یہ ٹھیک ہے۔ اور ان کے علماء بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی ان کی بات کو مان لیتے تھے، چونکہ ان کو ہدیہ شدیہ مل جاتا تھا، وہ چل جاتا تھا۔ الحمدللہ اس امت کے اندر ایسا نہیں ہے بال میں کھال کے برابر یہ ایسے ہیں ابھی، لیکن اکثریت وہ ہے کہ وہ مال دے کر، تم مال تو ایک کیا کروڑوں روپیہ دے دو، کہو کہ مسئلہ بدل کے دے دو، الحمدللہ ایسے بہت کم ملیں گے جو بکنے والے ہوں گے۔ اکثر وہ ہوں گے کہ جو آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ کے من کو لگے یا نہ لگے، لیکن مسئلہ وہ صحیح بتائیں گے۔ لیکن یہودیوں کے اور عیسائیوں کے علماء بھی یہی حال تھے، انہوں نے کہا کیسے کرے گا جی ٹھیک ہے، قضا کر لیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اور اسی میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، چونکہ ہم نے بدل دیا ہے، تو وہ تو 1 مہینے کا تھا، لہٰذا بدلنے پر پنلٹی بھی ہم اپنے اوپر ڈال لیتے، 10 روزے اور اضافہ کر لیتے، بنا دیے انہوں نے 40 روزے۔ اب یہ چل رہا تھا، کچھ دنوں کے بعد ان کا بادشاہ بیمار ہو گیا، اس نے کہا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں 1 ہفتے کے روزے بڑھا لوں گا۔ تو وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے 1 ہفتے کے روزے 40 تو پہلے کر لیے تھے، ہفتے کے اور بڑھا لیا۔ یہ بادشاہ مر گیا، دوسرا بادشاہ آ گیا، کچھ دنوں کے بعد اس کے بھی کچھ حادثہ پیش آ گیا، اس نے کہا اگر میں ٹھیک ہو گیا 1 ہفتے کا روزہ اور میں بڑھا لوں گا۔ تو یہ 50 سے زیادہ انہوں نے روزے رکھ لیے، 30 کے اوپر جتنی زیادتی کی انہوں نے من مرضی سے کی، شریعت کی طرف سے ان کو نہیں تھا۔ امت محمدیہ میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے تو بس 1 ہی روزے کے ہیں۔ یہاں تو منع کر دیا کہ اگر پورے شعبان کے روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تم یہ کہو گے یار یہ لگتا ہے یہ لوگ مولوی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، یہ چاند کبھی نکال دیتے کبھی چھپا لیتے ہیں، کیسے کون گڑبڑ کرے گا؟ ایک نہیں، مثال کے طور پر ہم لوگ پاکستان کے چاند کا اعتبار کرتے ہیں، تو کون پاگل انسان ہوگا جو پورے ملک اور یہ اسٹیٹ اور دوسرے جو ان پر اعتماد کرتے ہیں اتنے لوگوں کے روزوں کو ضائع کریں گے؟ بیوقوف سے بیوقوف انسان بھی ایسا نہیں کرے گا۔ یہ جو ہمیں دکھتا ہے نا کہ رات کے 11 بجے اعلان کر دیا، زبردستی چاند کرتن، وہ زبردستی نکالے گا کون، کہاں سے نکالے گا؟ وہ دکھتا ہی ہے تھوڑی دیر، تو مشکل سے 15-20 منٹ دکھتا ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ملک کے کسی کونے میں چاند نظر آ جاتا ہے، اس کونے سے چاند نظر آنے پر جب دیگر جگہوں پر چاند نظر نہیں آئے، ایک جگہ سے نظر آیا، اب اس ایک جگہ سے چاند کی تحقیق کے بارے میں ان کو کئی ساری گواہیاں چاہیے۔ جب وہ گواہیاں شریعت کی نظر میں وہ پورا مجلس عاملہ جو وہاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جب ان کو اس پر اطمینان ہو جاتا ہے، اس اطمینان کے بعد پھر وہ اعلان کر دیتے، اس اطمینان کرنے کے لیے ان کو دیر لگ جاتی ہے۔ اس کیا چاہتا بننا رات کہائی بجو نا کڑتی ہو نا کو تو کل تروخ نہ کوئی نا، رات کے 11 بجے چاند کہیں سے نظر نہیں آتا ہے، وہ دکھتا وہیں ہے مغرب کے فوراً بعد ہی، لیکن یہ تحقیق کرنے میں اتنا لمبا وقت لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے رات کے 11 بجے اعلان
کرنا پڑ جاتا ہے، ورنہ احتیاط یہ ہوتی ہے کہ بھائی کہ غلطی ہم سے نہیں ہو جانی چاہیے۔ اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ زیادہ متقی بن جاتے، کسی کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، اب وہ کہتا ہے شک پہلے پڑ جاتا ہے، لہٰذا میں تو کل کا روزہ رکھنا ہے، 30 شعبان کا روزہ میں نے رکھنا ہے، چاہے ان کو چاند نظر آئے یا نہ آئے۔ چاند نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، پھر تو رمضان کا ہو گیا، اگر نہیں ہو گیا تو پھر مجھے شک ہی رہتا ہے، جی یہ پتہ نہیں یہ گڑبڑ کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں، لہٰذا میں روزہ رکھ لوں گا۔ شریعت کہے گی یہ تیرا من مرضی کا روزہ ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آج کے دن میں روزہ رکھنے کی شرعاً اجازت ہی نہیں ہوگی تیرے لیے، صرف ایک روزہ، صرف 30 شعبان کا روزہ رکھنے کی شریعت نے کہا نہ، یہ تم من مرضی کا روزہ رکھ رہے ہو، شریعت کی مرضی کا روزہ نہیں۔ شریعت نے کہا چاند دکھے گا تو روزہ رکھو، چاند دکھے گا تو افطار کرو، یعنی عید منا لو۔ من مرضی چلانے کے لیے شریعت نے اتنی سی بھی گنجائش نہیں دی، ان کے یہاں اتنی، ان نے اپنی مرضی چلانی شروع کر دی تھی۔ بہرحال فرض ان کے یہاں بھی تھا، فرض ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں کے رمضان کے روزے فرض ہے۔ اب یہ رمضان گرمی میں آئے، سردی میں آئے، کشمیر میں آئے، جموں میں آئے، ہندوستان میں آئے، پاکستان میں آئے، جہاں پر بھی رمضان آئے گا تم کو وہاں پر روزے رکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 20 رمضان المبارک کو یہاں سے چلا اور عمرے کے لیے گیا، اب وہ عمرہ کرنے کے لیے گیا، یہاں تھا 19واں روزہ اور وہاں پر تھا 20واں روزہ، اب وہاں پر پہنچ گیا، اب اتفاق سے رمضان کا مہینہ ہو گیا 29 کا، اس نے تو یہاں روزہ رکھے اپنے حساب سے، اس کو 27 روزے، یہاں ہو گیا 28، جب 28 میں ان کے تو 29 ہو گئے، اس کے ہو گیا 28، اب وہاں پر اعلان ہو گیا کہ بھائی چاند نظر آ گیا، لہٰذا کل عید ہوگی۔ دیکھا بکر احتجاج یہ تھی، میرے تو 28 ہی روزے ہوئے ہیں اور 28 کا کوئی مہینہ نہیں ہے سوائے فروری کے، اسلامی مہینہ تو کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا میں 29 پورے کروں گا، میں پرسوں عید مناؤں گا۔ وہ کہیں گے بیوقوف، کہیں گے آج کے دن اگر تو یہاں پر روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا، جائز نہیں ہوگا۔ تو کیوں؟ یہ تم من مرضی کا روزہ رکھ رہے ہو، شریعت کی مرضی کا نہیں۔ شریعت نے کہا جہاں پر تم ہو، بس تم کو رمضان کا چاند، عید کا، شوال کا چاند نظر آ گیا، بس افطار کر لو، اب تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ من مرضی چلانے کے لیے اس امت میں بالکل گنجائش نہیں دی، تم کو تو وہی کرنا ہے جو شریعت تم کو بتائے گی، جہاں جتنا جیسا۔ پرانے زمانے میں کیا کہتے تھے، دبن افطار اگر 2 منٹ پہلے ہی کرو گے تو یہ 2 منٹ ہی ضائع ہو جائیں گے، اور اگر 4 منٹ تاخیر سے کرو گے سارا دن ضائع ہو جائے گا۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ روایت ان کو مل گئی تھی، حالانکہ بالکل اس کا الٹا ہے، اگر 2 منٹ پہلے افطار کرو گے تو سارا دن ضائع ہو جائے گا، اور اگر 5 منٹ افطار تاخیر سے کرو گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ بات شریعت نے کہی ہے، افطار میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو، لیکن ساتھ میں تعجیل کا بھی حکم نہیں ہے۔ اسی لیے علماء جب چارٹ بناتے ہیں رمضان میں، اس میں کہتے ہیں احتیاطاً 5 منٹ پہلے ہی سحری ختم کرنا اور 3 منٹ تاخیر سے افطار کر لینا۔ اگر 3 منٹ 5 منٹ بھی تاخیر ہو جائیں گے تو افطاری میں غلطی کچھ بھی نہیں ہو جائے گی۔ ہمارے دیار میں جموں اور ادھر پورے صوبہ جموں کے اندر کچھ لوگ سری نگر میں افطاری کا جو ٹائم ہوتا ہے وہاں گھنٹی بجتی ہے ریڈیو پر، پہلے تو ریڈیو سے وہ افطاری کرتے تھے، وہ اس ٹائم سے افطار کر لیا کرتے تھے، تو وہ اس ٹائم سے اگر افطار کریں گے وہ ان کا افطار نہیں ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا، اس لیے کہ وہاں اور یہاں میں کہیں 3 منٹ کا فرق ہے، کہیں 5 منٹ کا فرق ہے، کہیں 2 منٹ کا فرق ہے۔ ہمارے وطن کشتواڑ میں تو 3 منٹ کا فرق ہے، تیس بار یا بس ریڈیو تھا ہے لیگ تھا ٹن 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 ہو گیا تو بس گڑک گڑک پانی پینا شروع کر دیا۔ لیکن جب میقات الصلاۃ سے تھوڑی سی واقفیت ہو گئی تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ کیا ہے، تمہارا روزہ خراب ہو رہا ہے، 3 منٹ پہلے تمہیں افطاری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو شریعت نے بالکل پابند بنا دیا ایک ایک منٹ کی، اور بعض آج بھی کیا کرتے ہیں، وہ سحری کھا رہے ہوتے ہیں
تو یہ ان کی اذان ہو رہی ہے، کہتے ہیں نا سائیں مسجد چن اذان، یہ جو اور محل والے نے جب ہماری مسجد میں اذان ہوگی تب سحری بند کریں گے، نہ، اذان جب صبح صادق ہو گیا، وہ تیری مسجد میں ہو رہی یا میری مسجد میں ہو رہی ہے، سحری بند ہو گئی ہے، اب اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے کیا ہوتا ہے، آنکھ تو کھلی نہیں، اب جب آنکھ کھلی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، جلدی جلدی سے پانی کا گلاس پی لیا، دپنو اذان مسے شروع گمسن میں چو آپ گلاس میون روز آوا کہ نہ، روزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ مؤذن عام طور پر 3 منٹ تاخیر سے اذان دے دیتے ہیں، یا اگر اینڈ ٹائم پر بھی دیں گے تو صبح صادق ہو چکا ہے، اب تمہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوئی۔ غرض یہ کہ شریعت نے من مرضی چلانے کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے، ہمیں کہا ہے تمہیں شریعت نے جو کہا ہے، جتنا کہا ہے، جیسے کہا ہے تم کو ویسے ہی کرنا ہے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے روزے رکھے تھے من قبلکم، لیکن تمہیں ان کی وہ حرکتیں نہیں کرنی، تمہیں وہ کرنا ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اچھا، روزہ فرض کیوں کیا؟ قرآن نے خود کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کیا شورن خاص طور پر جب اجتماعی کھانا کھانا ہوتا ہے نا ہم لوگوں، دبن ایو نفس امارہ مارون، وہ کھانا کھانے کے لیے کہتے ہیں آؤ نفس امارہ کو، کھانا کھانے سے نفس امارہ مرتا نہیں، وہ بھڑکتا ہے۔ جب بھوکے رہو گے تو نفس امارہ مرے گا، شہوات ٹوٹیں گی۔ ہم کہتے ہیں نفس امارہ مارنس خدشو بت کھن، بتا کھانے سے، گوشت کھانے سے نفس امارہ بڑھے گا۔ روزہ اس لیے کہا کہ شہوت تم کو ٹوٹ جائے گی۔ جب انسان کو بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، پھر چاہے محبوبہ پاس میں کھڑی ہو اور چاہے بریانی سے یا کچھ بھی کھانا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بھوک نے اتنا مار دیا ہے، پیاس نے اتنا مار دیا ہے کہ ہمت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی، میں بیٹھ کر ہی نماز کیوں دبناز بچوں سے چو برحال تروش نا زبان سے نیبر ہم سا۔ تو جب بھوک اور پیاس کی شدت ہوگی پھر انسان کو یہ غور رہے گا، یہ دماغ میں آئے گا میں لڑکی کی طرف دیکھوں گا، میں یا محبوبہ کے ساتھ گلے لگ جاؤں گا کہ بیوی پہلے سامنے آ جائے گی، آؤ خواہشات کو پورا کریں گے، نہ، یہاں تو بھوک کی وجہ سے برا حال ہو گیا ہے۔ جب بندہ بھوکا پیاسا رہے گا تو شہوت ٹوٹے گی، یہ روزہ رکھنے سے شہوات ٹوٹتی ہے۔ اسی لیے تو جوانوں کو کہا، جوانوں اگر تمہارے پاس روزہ رکھنے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو روزے رکھ لو۔ یہاں پر ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ بعض لوگوں کو فتوے دینے کی بڑی عادت ہوتی ہے، پتہ ستا کچھ ہوتا نہیں ہے، بس جلدی سے سوال مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب بیچارے ابھی سوال سن ہی رہے ہیں اور یہ صاحب ادھر سے جواب دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی، حضرت مولانا شبلی تھانوی نور اللہ مرقدہ، وہ حکیم الامت بھی تھے اور اتنے بڑے عالم تھے کہ پرانے زمانے کے علماء کی طرح ان کو اللہ نے علم دیا تھا، لیکن حکمت بھی تھی، ان کو کہا جاتا ہے حکیم الامت۔ ایک محدث صاحب، محدث نہیں تھے وہ، میں تنزن کہہ رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بہت حدیثیں جانتا ہوں۔ وہ آ گیا تھا حضرت تھانوی کا امتحان لینے کے لیے، اصل میں کچھ لوگوں کو حیضہ ہوتا نا، ہم جائیں گے مناظرہ کرنے کے لیے، ہم ان کو نیچا دکھائیں گے، پتہ ستا کچھ ہوتا نہیں، بیچاروں کو 2-4 لفظ مطالعہ کر کے آ گئے تھے، ابھی بیٹھ گئے تھے، اور وہ بیٹھے تھے نا محدث صاحب، اتنے ایک بندہ آ گیا، کہنے لگے حضرت 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 میں جوان ہوں، شہوت مجھے غالب ہے، اور نکاح کرنے کے لیے نہ بیوی کو کھانا کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے، نہ رکھنے کے لیے کچھ ہے، نہ مہر دینے کے لیے کچھ ہے، بتاؤ میں کیا کروں گا۔ یہ جو محدث صاحب بیٹھے ہوئے تھے، فرضی مفتی بیٹھے ہوئے تھے، پھٹ سے کہا روزے رکھو۔ اس نے واپس جا میں نے روزے بھی رکھے تھے۔ اب حکیم الامت نے فرمایا اب جواب دو جناب محترم صاحب، اب کیا جواب دے گا؟ اس کے بعد جواب ہی اتنا ہی تھا۔ پھر حکیم الامت نے پوچھا بھائی کتنے روزے رکھے تھے؟ حضرت 3 روزے رکھے تھے۔ کہ جی محدث صاحب جواب دو۔ کہ جی جواب میرے پاس نہیں۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ وہاں پر جو لفظ ہے علیکم الصوم، تمہارے اوپر روزے ہیں، تو کتنے روزے ہیں تمہارے اوپر؟ اس کی تعداد متعین نہیں کیا گیا ہے، لیکن علیکہ، یہ علیکہ تیرے ذمے ہے، یہ لفظ عربی کا یہ بتا رہا تب تک روزے رکھو جب تک شہوت نہ ٹوٹ جائے۔
اب وہ مہینے سے ٹوٹے یا 2 مہینوں سے ٹوٹے یا 6 مہینے سے ٹوٹے تو توڑو. وہ تھے نا صحابی رسول، وہ روزہ رکھا ہوا تھا. محترمہ آئی، بیگم صاحبہ باہر سے تو چپٹ گئے اور چپٹ کر سب کچھ ہو گیا. اب یہ تو گڑبڑ ہو گئی. آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑبڑ ہو گئی، کیا ہوا؟ روزہ رکھا تھا، اہلیہ محترمہ باہر سے آ گئی، برداشت ہوا نہیں تو وظیفہ زوجیت میں نے ادا کر دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر 60 روزے رکھو. کہا حضرت ایک روزے کا یہ حال ہوا تو 60 رکھوں گا تو کیا حال ہو جائے گا، کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ کہا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا حضرت یہاں تو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں تو 60 کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اچھا بیٹھ جا. وہ بیٹھ گئے. اتنے میں کوئی ایک بندہ لایا ٹوکرا بھر کے کھجوروں کا صدقے کا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا ارے بلاؤ اس کو بلایا. کہا جاؤ مدینہ میں یہ تقسیم کر دو غریبوں میں. کہا حضرت مجھ سے بڑا غریب مدینہ میں کوئی بھی نہیں ہے. آپ علیہ السلام جا کھا لے، لیکن یہ مسئلہ صرف تیرے لیے ہے، اور کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. جو ایسا مچرے گا روزے کی حالت میں اس کو 60 روزے رکھنے پے در پہ، اور یہ نہیں ہوگا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. تو اگر غلطی ہو جائے تو یہ کرنا ہے. تو روزے رکھنے اس لیے تاکہ شہوات ٹوٹ جائیں گی. اتنے روزے رکھنے کی شہوت. اب تو سائنس کی ایک نئی تحقیقی آ گئی ہے. ایک سائنسدان لیکچر دے رہا تھا کہ بندے کو مہینے میں کم سے کم سال میں 1 مہینے میں اس کو پھاکا دینا چاہیے، اور ایسا پھاکا دینا چاہیے کہ بس ہلکا پھلکا زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائے، باقی اس کو پھاکا تاکہ اس کی باڈی اور اس کی فزیکلی طور پر وہ ٹھیک رہے گا. وہ سائنس کے طور پر کہہ رہے ہیں. شریعت نے پہلے کہا سال میں 1 مہینے کے روزے رکھو، مگر روزہ رکھا تھا اس لیے تاکہ شہوات ٹوٹ جائیں. اشیاسن دا ورائٹی افطارس دا ورائٹی سہارسن. رمضان کے علاوہ کم کھاتے ہیں، اور رمضان کے لیے یہ تھین روزن قدر وہ 10 ورائٹیاں رمضان کے لیے رکھتے ہیں. نہ، رمضان کے لیے تو ہلکا پھلکا سوکھا پوکا کھانا چاہیے. ہمارے اکابرین میں حضرت شیخ زکریا جن کے ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، ان کے خدام لکھتے صرف 1 پھلکا کھاتے تھے. بھوک ہوتی تھی، بھوک ہونے کے باوجود صرف 1 ہی پھلکا کھاتے تھے تاکہ شہوات ٹوٹ جائیں اور روزے کا مقصد حاصل ہو جائے. اور روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور بندہ متقی تبھی بن جاتا ہے جب گناہوں سے بچتا ہے، اور گناہوں سے تب بچتا ہے بندہ جب گناہوں کے اسباب سے دور رہے گا. جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے تو ہر گناہ سے بچتا ہے. مسجد سے باہر نکلا تو کچھ نہ کچھ گناہ تو ٹکرا ہی جاتا ہے. کچھ نہیں ہوگا تو آنکھ کا تو گناہ ہوتا ہی ہوتا ہے. چاہے ہم کتنا بچیں گے، خاص طور پر اس ماحول میں گناہ ہوتا ہی ہوتا ہے. اس لیے بندہ جتنا گناہوں کے ماحول سے دور رہے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا. تو روزے کا مقصد بھی ہے بندہ تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین، جیسا کہ فرض کیے گئے روزے ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. کیوں؟ وجہ اس کی بتا دی. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزے کے اندر بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو اگلی آیات کے اندر، کئی آیات کے اندر اللہ پاک نے بیان کیا ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.